نحمده ونصلي على رسوله الكريم واما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان مسلمانی، پہلا عنوان اپنے نفس کی معرفت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کا عرفان حاصل کر لیا۔ عمومی طور پر انسان کے عرفان کی حد یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہری اعضاء، سر، چہرہ، بازو، پاؤں اور جلد وغیرہ کو جانتا ہے۔ باطن کو صرف اسی قدر جانتا ہے کہ جب بھوک لگتی ہے تو روٹی کھا لیتا ہے، جب شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو شادی کا قصد کر لیتا ہے۔ انسان کو اپنی اصل حقیقت کی جستجو کرنی چاہیے کہ اس کی تخلیق کا مدعا کیا ہے۔ جو صفات اس کے باطن میں جمع ہیں، ان میں سے بعض جانوروں کی، بعض شیطان کی اور بعض ملائکہ کی ہیں، مگر وہ ان تمام میں سے کیا ہے؟ اس کے جوہر کی حقیقت کیا ہے؟ اے انسان، کیا تیرے اندر درندوں اور حیوانوں کی صفات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ تو ہمہ وقت انہی کی خدمت میں سرگرم رہے، یا یہ کہ تو انہیں پابند سلاسل کر لے اور ان سے اس سفر میں خدمت لے جو تیرے سامنے ہے، یعنی سفر آخرت؟ انسانی تخلیق میں چند اشیاء شامل ہیں۔ تیری تخلیق دو اشیاء سے ہوئی ہے۔ نمبر 1، ظاہری بدن، آنکھ جس کا مشاہدہ کر سکتی ہے، اور نمبر 2، باطن جسے نفس کہتے ہیں، جان، قلب، دل اور روح سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ چشم ظاہری میں اسے دیکھنے کی صلاحیت نہیں، محض باطنی بصیرت سے ہی اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی باطن ہی تیری حقیقت ہے۔ اس کا تعلق اس عالم سے نہیں، بلکہ یہ یہاں ایک مسافر ہے اور یہ دنیاوی زندگی اس کے لیے ایک راہ گزر ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جسے عام طور پر دل کہا اور سمجھا جاتا ہے، جو سینے میں بائیں طرف ہوتا ہے، اس باطن کی سواری اور ہتھیار ہے۔ اسی کو مکلف بنایا گیا ہے، سزا اور جزا اسی کو ہے۔ اس کی حقیقت کا عرفان اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کنجی ہے، اور یہ عرفان اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس یعنی باطن کے وجود کو پہچان نہ لیا جائے۔ انسان کی حقیقت یہ ظاہری بدن نہیں، کیونکہ مردہ بھی وجود رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس میں روح نہیں ہوتی لہٰذا یہ تن مردہ شمار ہوتا ہے۔ باطن کی حقیقت کو ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر لے، اپنے وجود اور زمین و آسمان کی ہر اس چیز کو فراموش کر دے جس کا مشاہدہ ظاہری آنکھ سے کیا جا سکتا ہے، تو وہ ضرور اپنے آپ سے باخبر ہو جائے گا۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ اگر اس سے اس کا بدن چھین بھی لیا جائے پھر بھی وہ فنا نہ ہوگا۔ قلب انسانی یا روح کی کمیت اور مقدار نہیں، اور نہ ہی یہ تقسیم پذیر ہے۔ جو روح یا جان تقسیم پذیر ہے اور جو جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، وہ اس سے مختلف شے ہے جسے ہم دل یا قلب سے موسوم کرتے ہیں۔ وہ معرفت الہی کی جگہ ہے، وہ جانوروں میں نہیں ہوتی۔ اس دل کی حقیقت کا عرفان انتہائی دشوار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور دریافت کرتے ہیں آپ سے روح کی حقیقت کے متعلق، اب فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور یہ کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں، اور دین کی راہ چلنے کے لیے اس کے پہچاننے کی ضرورت بھی نہیں، بلکہ محنت اور ریاضت درکار ہے۔ اس کے بعد یہ پہچان خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ہم ضرور انہیں اپنے رستے دکھائیں گے۔